نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان کی عظمت، فضیلت اور ان کی شان کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ان کے کچھ کارنامے اور ان کی شہادت انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے بعد بالاتفاق اس امت کے بلکہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سے سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 2.25 سالہ زندگی ہے کہ جو ان کی خلافت والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا.
بعض صحابہ کرام نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے سربراہ کے لیے نامزد کیا ہے۔ ان کی طبیعت بڑی سخت ہے، وہ بڑے سخت مزاج ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے بعد اگر لوگوں کے سربراہی اور سرپرستی کسی کو حاصل ہو تو وہ پوری امت میں سے جو سب سے بہترین انسان ہے اس کے ہاتھ میں ہو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور یہ صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں تھی، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ تھا کہ آپ نے اپنے بعد سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا تھا، اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے سربراہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جو لقب دیا تھا وہ امیر المومنین، کہ مومنوں کے امیر، حقیقی معنوں میں جو اہل ایمان تھے ان کے امیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جب حکمران بنے تو ایسے حکمران نہیں تھے کہ جو صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے، بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی رعایا کی بہتری کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا۔ اور یہاں تک صحیح بخاری میں الفاظ ہے، فرماتے ہیں لَإِن سَلَّمَنِيَ اللَّهُ لَأَدْعَنَّ رَامِنَ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَىٰ رَجُلٍ بَعْدِي، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے ان کے لیے اتنے وسائل کا اہتمام کر کے جاؤں گا کہ میرے پاس وہ کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ یعنی اپنی رعایا کی فکر تھی ان کو، اور اپنی عوام کی فکر تھی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کیا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جا رہے ہیں تو آگے سے ایک عورت ملی، وہ کہنے لگی امیر المومنین میرا خامد فوت ہو چکا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس گزارا کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ایسے ہی مر جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے گھر میں جاتے ہیں اور ایک اونٹ دیا جو کہ بڑا طاقتور تھا، اس کے اوپر دونوں طرف سامان لوڈ کیا، اور وہ سامان لاد کے اس کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے جا اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تمہیں اور بھی مال دے دے گا۔ یعنی ایک رعایا کی عورت کی پریشانی ان سے برداشت نہیں ہوئی، راتوں کو گشت کر کر کے دیکھتے کہ میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، غریبوں کا ٹیکس اور عوام کی صورتحال اس شدید مہنگائی کی وجہ سے یہ بن چکی ہے کہ ایک عورت جو اپنے علاج اور آپریٹ کے لیے کچھ پیسے جمع کرتی ہے، بل آتا ہے تو وہ بل جمع کروانے کے بعد گندے نالے میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ حالت، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بجلی جو لوگوں کی سہولت کے لیے تیار کی گئی کہ لوگوں کو آرام مل جائے، وہی بجلی آج لوگوں کی بے آرامی کا اور ان کی راتوں کی نیندوں کو حرام کرنے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، اپنے عوام کے ٹیکس جمع کر کے اپنی گاڑیاں، اپنے بنگلے اور اپنے لو لشکر سمیت
اس طرح لوگوں میں چلتے ہیں، اس طرح پروٹوکول ان کا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی خلائی مخلوق ہے، اس کا اس مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ٹیکس کو پیسہ عوام کا جمع کیا ہوا اس کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ آج جتنے بھی حکمران آپ کو نظر آئیں گے شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو، وگرنہ ان میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ جب یہ سیاست میں آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی میٹر ریڈر ہوتا ہے اور کوئی عام درجے کا ملازم ہوتا ہے، کوئی دکاندار ہوتا ہے۔ جب وہ سیاست میں آتا ہے کروڑوں اربوں کی جائیداد، اس کی جاگیریں، اس کے اثاثے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اندرون ملک ہی نہیں، ان کو چھپانے کے لیے بیرون ملک میں اور پھر اپنے ملازموں اور اپنی اولادوں کے نام پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر غور کیا جائے۔ انہوں نے اپنے دور میں گورنر بھی مقرر کیا کرتے تھے، افسران بھی مقرر کیا کرتے تھے۔ جب گورنر مقرر کیا جاتا اس کے اثاثوں کو دیکھا جاتا، ان کو احاطہ تحریر میں لایا جاتا کہ اس کے اثاثہ جات کتنے ہیں، اور ایک شخص 4 سال یا 5 سال 6 سال گورنر رہا ہے، اس کے بعد اس کے اثاثوں میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا، وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس جانا چاہیے۔ آج ہمیں بعض یورپین ملکوں کی مثالیں تو ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ ان کا وزیر اعظم جب فارغ ہو کر جاتا ہے تو ایک سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے اور جا کر اس کے بعد عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اور کوئی مزدوری کرتا نظر آتا ہے، کوئی اپنا سکول چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلامی مملکت کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اصول، وہ رول ماڈل آج غیر مسلموں نے اختیار کر لیے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں ملے تھے۔ ہمارے اثاثے کو انہوں نے اختیار کر لیا، اور ہم پر ایسے ظالم لوگ مسلط ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے فرمان کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں بے دینی پھیلانے والے، بے دینی کی نشر و اشاعت کرنے والے، اللہ کے ساتھ جنگ سود کا ارتکاب کرنے والے اور دینے والے، اور ایسے سسٹم کو نافذ کرنے والے، اور لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ پنڈی کے اندر اسلام آباد میں کتنے دنوں سے دھرنا مہنگائی کے خلاف، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو ایک شہر کی بات، باقی جتنے شہروں میں لوگوں کی کیفیت، سفید پوش طبقہ بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر لوگوں کا خیال کرنے والے اور کس قدر لوگوں سے محبت کرنے والے، ان کا احساس کرنے والے حکمران تھے۔ اگر ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے کارناموں کو، ان کی فتوحات کا ذکر کیا جائے، پورا سال بھی خطبات جمعہ المبارک میں ذکر کیا جائے تو وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ جب حکمران بنے، مسجد نبوی کی توسیع کی، اور ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اور مساجد میں ماربل لگوایا تھا، پتھر لگوایا تاکہ صاف ستھری جگہ پر لوگ نماز ادا کر سکیں، اور پھر سرکاری حساب کتاب کا کام انہوں نے باقاعدہ طور پر محکمے قائم کیے، کہیں ڈاک کا محکمہ، کہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے سرکاری رضاکاروں کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، اور پھر ان سب کا حساب کتاب، اور پھر پختہ سڑکیں بنوائی لوگوں کی آمد و رفت کے لیے، لوگوں کی سہولتوں کے لیے۔ نئے سرحدی مفتوحات، جو مفتوحہ علاقے تھے، جو علاقے فتح کیے گئے، ان علاقوں میں جا کر ان نئے شہر آباد کیے گئے، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، یہ سارے کے سارے نئے شہر آباد کر کے ان میں مساجد تعمیر کی گئی، اور پھر ان سرحدی علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئی،
اور پھر باقاعدہ فوج تیار کی گئی اور گھوڑوں کے استبل تیار کیے گئے، فوجیوں کے رہنے کے لیے بیرکیں بنائی گئی اور 4000 گھوڑا جو ہے وہ ہر وقت سرحدی علاقے میں تیار ہوتا ان بیرکوں میں، استبل میں، تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور پھر اسلامی سلطنت سے گزرنے والی تجارت پر ٹیکس کسٹم کا اجرا کیا کہ تاکہ مسلمانوں کو اس سے فوائد حاصل ہوں۔ مردم شماری کی گئی، زمینوں کے تخمینے لگائے گئے، جزیہ کا اندازہ لگایا گیا، تاریخ ہجری کا اجرا کیا۔ آج 1445 ہجری یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اس سنہ ہجری آج جو اسلامی سال چل رہا ہے، اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا، صحابہ کرام کی مشاورت سے، کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اس کو پہلا سال قرار دیا گیا۔ اس سے لے کر آج تک 1445 سال ہو چکے ہیں اور 1445 ہجری اس وقت جاری و ساری ہے۔ اسی طرح اسلامی سکے کا اجرا کیا کہ سونے اور چاندی کے سکے، اسلامی سکے یعنی اپنی اسلامی کرنسی مسلمانوں کی، اس کا اجرا کیا گیا۔ زمینوں کی آبادکاری، نئی زمینیں جو تھی وہ لوگوں میں الاٹ کی گئی تاکہ ان کو آباد کیا جائے اور مسلمانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اسی طرح گورنر، افسران اور ججز کی تقرری کی گئی، عدلیہ کا الگ محکمہ قائم کیا گیا کہ جو پوری ملت اسلامیہ میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل کا آج بھی تذکرہ، ان کی روشن مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر دوسری زبانوں کے ترجمان مقرر کیے کہ جب باہر سے وفود آئے دیگر زبانیں بولنے والے تو ہمارے ایسے ترجمان ہوں جو ٹرانسلیشن کر سکیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ چند ایک خوبیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ اور اگر ان کی فتوحات کی طرف آئیں، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات سے تشریف لے کر گئے، اس وقت رومیوں کے خلاف یرموک کے مقام پر ان کے خلاف مسلمان جہاد کر رہے تھے، مقابلہ جاری تھا۔ اس دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے جہاد کے لیے لشکروں کو آگے روانہ کیا۔ شمالی سوریا کی طرف دمشق فتح ہوا، شمالی شام اور پھر جنوبی اردن، شام مکمل فتح ہوا۔ 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ آج وہ بیت المقدس جس پر یہودی قابض ہو کر بیٹھے ہیں، ایک دفعہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ فتح ہو چکا تھا۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہماری ایک شرط ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب خود تشریف لائیں، ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ سے چلے بیت المقدس پہنچے، اور یہ فتح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں عطا کی۔ اور پھر ملک مصر فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا، طرابلس فتح ہوا، قادسیہ اور قادسیہ کی بہت بڑی جنگ جس میں مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اور اس کے بعد مدائن جہاں کسرا کے محلات تھے اور کسرا کے خزانے تھے، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھ میں وہ سونے کے کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ وقت آیا کہ کسرا دنیا کی سپر طاقت ذلیل ہوا۔ اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کسرا کی اور کیسر کی بادشاہت کو ختم کر کے روم کا رکھ دیا۔ اس طرح ایران، فارس اور عراق جو ہے یہ بھی فتح ہوئے، نہامت کی جنگ ہوئی، اصفہان فتح ہوا، قم فتح ہوا، کاشان، کرمان، گویا کہ پورا روم و فارس اور اس کے ساتھ ساتھ مصر، یہ ساری کی ساری فتوحات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی تھی۔ اتنے بڑے ان کے کارنامے
جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی تفصیل ہم بیان کرنا چاہیں تو مہینوں گزر جائیں، سال گزر جائیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال کی کارکردگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف اشارہ تن ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب اتنی بڑی فتوحات تھی، اتنی بڑی کامیابیاں تھیں، کفار کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے بیت والے دروازے سے نکلے تو سامنے باب فہد کے سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر سرخ رنگ کا پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن آپ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، یہ تینوں بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ خوشی کے ساتھ جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اپنے پاؤں کو زمین پر مارا اور آپ نے فرمایا احد، اے احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اور تجھ پر نبی کے علاوہ، ابو بکر کے علاوہ اور 2 شہیدوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، احد ٹھہر جا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ شہید کیے جائیں گے۔ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا اکرام بھی ہے، اور اللہ کی جنت کے وارث بننے کا بہت بڑا سبب بھی ہے شہادت۔ شہادت پر ماتم نہیں کیے جاتے، شہادت پر پین نہیں ڈالے جاتے، شہادت پر یہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا جو آج لوگوں نے کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا اور اپنے نبی کے شہر مدینہ میں مجھے شہادت کی موت عطا کرنا۔ چونکہ شہادت بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور مدینہ میں موت آ جائے اہل ایمان کی، مومن کی موت کو، یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حدیث سے یہ بات واضح ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب نماز کے لیے آتے صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسی طرح فجر کی نماز کا ٹائم تھا، آپ تشریف لائے، صفوں کو درست کیا اور مصلی امامت پہ تشریف لے آئے۔ آپ کے پیچھے پہلی صف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں ان کے پیچھے دوسری صف میں میں کھڑا تھا۔ امیر المومنین فجر کی نماز لمبی جماعت کروایا کرتے تھے، سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے یا سورۃ النحل۔ سورہ یوسف کے 12 رکوع ہیں اور سورہ نحل کے 14 رکوع ہیں، 16 رکوع ہیں، یعنی اتنی لمبی قرات فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے، صفیں درست کرتے، لوگوں کے درمیان خلا نہ رہے، صفوں کو درست کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھا ہی تھا ابھی کہ ایک ظالم پیچھے سے، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، وہ نکلا، 2 دھاری خنجر لے کر اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے پیٹ میں خنجر مارا۔ ہاتھ زخمی نہیں ہوئے کیونکہ ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوتے تو ہاتھ پہلے کٹتے یا ہاتھ زخمی ہوتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ ان کے سینے پر تھے، بلکہ رسول اللہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ صحابہ بھی صحیح حدیث کے مطابق یہی ہے کہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے نماز میں۔ وہ ظالم نکلا، خنجر مارتا ہے، پیٹ کے اندر وار کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کاٹ لیا ہے۔ پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور مسلح امامت پر کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس نے ارد گرد دیگر صحابہ پر جو بھی آ گیا تھا اس کو خنجر کے ساتھ وار کرتا۔ 13 صحابی جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ان میں سے 6 یا 7 صحابہ جو ہیں وہ تو موقع پر ہی شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا ان کے پاس کوئی بڑا کپڑا یا کوئی بڑی ٹوپی تھی، اس طرح اس کے اوپر ڈالی کہ اس طرح یہ قابو آئے گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، اس نے اپنے آپ ہی کو بھی خنجر مارا اور جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کروائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الکوثر اور سورہ نصر جو ہے وہ تلاوت کی۔ نماز پڑھنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا گیا، تو جب پکڑا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، ابن عباس نے کہا ابن عباس مجھے سب سے پہلے یہ تو بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کہا میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ دیکھ کے آئے، کہا مغیرہ بن شعبہ کا غلام مجوسی جو مسلمان نہیں تھا، ابو لؤلؤ فروز مجوسی، اس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ میرے قتل میں ملوث نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم تھا، غلام تھا، مجوسی تھا۔ کہا عبداللہ میں کہا کرتا تھا کہ غلاموں کو، اجمی غلاموں کو مدینے میں رہنے کے لیے جگہ نہ دی جائے۔ سب سے زیادہ غلام تمہارے تیرے باپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور تم اصرار کیا کرتے تھے اور حضرت عباس کہ ہمارے زیادہ غلام مدینے میں رہنے چاہیے۔ آج اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کو قتل کر دیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ فرماتے ہیں نہیں، ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا تھا کہ ان کو مدینے میں نہ رکھا جائے۔ دور اندیش تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصیرت والے تھے، اللہ نے کمال حکمت اور بصیرت ان کو عطا کی تھی۔ بہرحال وہ تو بدبخت خود مر گیا تھا اور وہ ظالم ابو لؤلؤ فروز مجوسی جہنم واصل ہوا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بھی ایران کے اندر اس کا مزار بنایا گیا ہے، اس کے مزار کے گرد طواف کرتے ہیں، جا کر نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کو پانچ بدبخت اس کو سلوٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور کیا کارنامہ ہے اس کا؟ اس نے امیر المومنین صحابی رسول اللہ کے سسر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کو شہید کیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کیا کارنامہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھا کر ان کے گھر میں لے جایا گیا، کھجور کا نبیذ پلایا گیا، انتڑیوں سے باہر آ جاتا ہے، دودھ پلایا، انتڑیوں سے باہر آ گیا۔ ایک طبیب کہتا ہے اب 1 یا 2 دن ان کی زندگی کے، عمر اب وصیت کر دو جو وصیت کرنی ہے، اب لگتا ہے کہ آپ نہیں بچیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ میرے قرض کا حساب لگاؤ کہ مجھ پر قرض کتنا ہے۔ حساب کیا گیا، 86,000 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں کا اندازہ لگاؤ، اور امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی کو دیکھو۔ کہتے تھے جب اپنا ہوتا ہے تو کھا لیتا ہوں، جب نہیں ہوتا بیت المال سے اتنا ہی لیتا ہوں کہ سال میں صرف 2 سوٹ لیتا ہوں، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں، اور عام لوگوں کو اتنا خوراک لیتا ہوں، جب اپنی آمدن آتی ہے تو وہ بھی واپس لوٹا دیتا ہوں۔ یہ ہے حکمران جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ 86,000 ان پر قرض ہے۔ کہتے ہیں آدھے عمر کے مال سے قرض اتار دینا، اگر اس سے پورا نہ ہو میرے خاندان بنو عدی سے قرض پیسہ لے کر قرض اتار دینا، اور اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے کر میرا جو قرض ہے وہ ادا کر دینا۔ اسی دوران ایک نوجوان کی عیادت کے لیے آتا ہے، آ کر کہتا ہے امیر المومنین آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی بلندی کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں،
آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ کو رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہوئی، آپ نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمر کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہتا، اللہ برابر حساب پورا کر دے تب بھی اپنے رب پر خوش ہوں۔ جب جانے لگا دیکھا کہ اس کے ٹخنوں سے اس کا کپڑا نیچے زمین پر گھس رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ردو علی الغلام، اس جوان کو واپس بلاؤ ذرا۔ واپس آیا، فرماتے ہیں یا ابن اخی ارفع ثوبک فإنہ انکا لثوبک واتقا لربک، اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھا۔ آپ اندازہ کریں کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے آج سمجھدار اچھے بڑے پڑھے لکھے انسان وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، فرماتے ہیں کپڑے کو اوپر اٹھا، اس لیے کہ کپڑا بھی صاف رہے گا اور رب سے ڈرنے کا باعث بھی رہے گا، تیرے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا۔ لہذا مردوں کے لیے اپنا کپڑا، تہبند، شلوار، چادر، پجامہ، پینٹ، کوئی بھی لباس پہنا ہوا ہے تو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قیامت کے دن 4 قسم کی سزائیں دی جائیں گی جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کلام نہیں کریں گے، اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، اللہ نظر رحمت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ ایک مسلمان کا انداز رسول اللہ کی اسوہ حسنہ اور آپ کو آئیڈیا کے طور پر اختیار کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھا کریں۔ ہاں عورتیں نیچے رکھیں، اب فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ، جا کر کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے، اور دوسری درخواست کرنا عمر چاہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ قبر کے لیے مجھے جگہ عنایت کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جاتے ہیں، جا کر ام المومنین سے اجازت طلب کی، سلام کیا اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلسل رو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے زخمی ہونے پر کہ امیر المومنین پر حملہ ہو گیا اور ان کی یہ کیفیت ہے، کہا عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ رسول اللہ کے پاس جہاں حجرے میں مجھے قبر کے لیے جگہ عطا کر دیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ارادہ تو میرا یہ تھا کہ یہاں میری قبر بنے، لیکن عمر کو میں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ واپس آئے عبداللہ بن عمر، آ کر بتایا، دیکھا عبداللہ آ رہا ہے تو کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، ٹیک لگا کر بٹھایا گیا۔ کہا عبداللہ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا آپ کی جو خواہش تھی امی عائشہ نے وہ پوری کر دی ہے۔ کہا جب میری روح قبض ہو جائے، آج تو میں مسلمانوں کا حکمران ہوں، روح قبض ہو جائے پھر میری چارپائی کو اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو رسول اللہ کے پاس آپ کے حجرے میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے 2-3 دن بعد اپنے رب سے جا ملتے ہیں اور پھر رسول اللہ کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا، جہاں رسول اللہ کے حجرے میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، سیدنا ابو بکر کی قبر ہے، تیسری قبر کہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، کائنات کی بہترین جگہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہاں آج بھی دفن ہے رسول اللہ، دفن ہے
سیدنا ابو بکر صدیق دفن ہیں اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں. جب ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، لوگ آ رہے تھے، اس دوران حضرت عمر رضی اللہ کی تعریف اور ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اللہ عمر پہ رحم فرمائے. ابن عباس کہتے ہیں اسی دوران ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھ لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے عمر اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے. مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، رسول اللہ کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے خود یہ سنا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے جئت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر. میں آیا، ابو بکر آیا اور عمر آیا. میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا، عمر داخل ہوا. میں نکلا، ابو بکر میرے ساتھ گیا، عمر میرے ساتھ گیا. رسول اللہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے. اپنے ان دونوں وزیروں کو اللہ نے قبر میں بھی ساتھ رکھا اور کل جنت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنت کے عمر سیدھا لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. اور پھر حضرت علی کہتے ہیں اپنے داماد تھے، حضرت عمر داماد تھے حضرت علی کے، کہتے ہیں عمر آپ نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جس جیسے عمال کر کے رب سے ملنے کی خواہش میں علی کرتا. یعنی آپ کے عمال ایسے تھے کہ میں بھی خواہش کیا کرتا تھا کہ میرے عمال بھی عمر جیسے ہو جائیں اور میری بھی رب سے ملاقات ہو تو اسی حالت میں ہو. آپ کے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے عمال جیسی عمال کرنے کی خواہش علی کرے. یقیناً آپ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے برگزیدہ تھے. اللہ نے آپ کو بڑی عظمت اور بڑا مقام اور بڑی فضیلت عطا کی تھی. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جنت میں جائیں گے تو حضرت ابو بکر کی بھی زیارت ہوگی، حضرت عمر کی بھی زیارت ہوگی، کہ ہمارے سردار ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر رسول اللہ کی بھی زیارت ہوگی. اور پھر جنت میں جانے کے بعد رب العالمین کی بھی زیارت ہوگی. صحابہ نے پوچھا تھا آقا کیا ہم رب العالمین کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا دوپہر کا وقت ہو اور سورج ہو، کیا سورج دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ بادل بھی نہیں، سورج نظر آتا ہے. 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت، جس طرح وہ نظر آتا ہے اسی طرح رب العالمین کو بھی دیکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ عطا فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، جنت میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے. دنیا میں ان اہل ایمان صحابہ کرام خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کی، ان کو مشعل راہ بنانے کی، ان کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.